بڑی بابرکت بھی ہوگی، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تذلل کے لیے عجز اور انکساری کے سانچے میں ڈھل کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہم خشوع خضوع کے ساتھ آج کی رات کے لمحات گزاریں۔ نہ جانے زندگی میں پھر یہ لمحات نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب۔ کوئی بھی قوم جب زوال کی طرف آتی ہے تو وہ ایک لمحہ میں زوال پذیر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک پورا ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ روح بزوال ہو جاتی ہے۔ تاریخ کا جائزہ لیں تو رومیوں کا فلسفہ ایک عرصہ تک راج کرتا رہا، اسی طرح یونانیوں کا فلسفہ۔ یہ قومیں جو ایک عرصہ تک دعویٰ کرتی رہیں کہ ہماری فلسفی سب سے بہتر ہے، یونانیوں نے 400 سال تک، رومیوں نے 200 سال تک راج کیا۔ مسلمان وہ تھے جو 1000 سال تک دنیا پہ راج کرتے رہے، پھر زوال پذیر ہوئے تو آج دنیا میں ہر طرف مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ آخرکار مسلمان سیاسی، مذہبی، اقتصادی ہر میدان میں ناکام کیوں ہوئے؟ اقبال کہتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہی ہے، جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دولت کی کمی ہوئی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے۔ دنیا کے 70% وسائل اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں، اور دنیا کے 57 ریاستیں ہیں اسلام کی جو مسلمانوں کے پاس ہیں۔ فی کس آمدنی سب سے زیادہ کویت کی ہے۔ تعداد کے لحاظ سے جب سے یہ روئے زمین بنی ہے، اتنی تعداد میں آج تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے۔ 2 ارب کو ہم ٹچ کر رہے ہیں، لیکن جتنی مار ہمیں پڑ رہی ہے پوری دنیا میں کسی کو پڑ بھی نہیں رہی۔ فلسطین میں آپ دیکھیے مسلمانوں کے لاشیں بچھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی آپ دوسرے مقام پر دیکھیے، وہ افغانستان ہو جہاں گھس کر امریکہ نے 20 سال تک چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے۔ وہ آپ مختلف اسلامی ممالک کی جو کیفیت دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کسی عمل کے پیچھے کوئی فیکٹر تو ہوتا ہے، کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ یہ مسلمان جو کبھی کامیاب تھے۔ علامہ اقبال اس تاریخ کو اور اپنی اس ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان تھے جو بڑی سے بڑی بھی مہم کو سر کرنے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے ہمیشہ غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ مسلمان تو وہ تھے جن کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، اپنے کارناموں سے دنیا کے اندر اور افق پر یہ چمکتے رہے۔ ابن سینا ہوں تو ماہر طب ہیں، عظیم فلاسفر ہیں، البیرونی ہو تو ماہر علم نجوم اور ریاضی ہیں، فارابی ہو تو ماہر فلسفی ہیں، جابر بن حیان ہو تو ماہر علم کیمیا ہے، علم کیمیا کے بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے جنہوں نے بنیاد رکھی سائنس کی، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلم نے دیے، تو پھر آخر کار ہم کیوں زوال پذیر ہوئے؟ اقبال کہتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جو کبھی بلندی پر تھے تو ان کو اٹھا کے زمین پر دے مارا۔ اس کا جمود اور تعطل کا جو شکار ہونا ہے اس امت کا،
اس کی وجوہات کیا تھی؟ ہم صرف آج الفاظ سے اپنے بڑوں کے کارنامے ذکر کرنے لگے، لیکن ہم نے عملی طور پر اس انداز میں اسلام کے اصولوں کو یکسر جٹلایا اور مسترد کیا کہ آج اسلام کا نام لینے والے دنیا کے اندر ہر طرف ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے۔ اس کی پہلی وجہ ہماری قرآن مجید سے دوری ہے۔ ہم نے پورے رمضان قرآن تراویح میں سن لیا، لیکن ہمیں ابھی تک قرآن اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن سکھانے والوں کا ادب بھی نہیں پتہ چلا، صرف لفظوں میں پڑھی جا رہے ہیں۔ قرآن مجید سے دوری اس امت کے زوال کا سب سے پہلا سبب بنا۔ ہم صرف حصول برکت کے لیے قرآن پڑھنے لگے، ثواب سمجھ کے جی بس قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کے نزول کا جو مقصد تھا وہ صرف ثواب نہیں تھا، یا یہ نہیں تھا کہ صرف آپ برکت کے لیے پڑھیں۔ اس کے نزول کا مقصد ہدایت کو حاصل کرنا تھا۔ جب ہم نے قرآن مجید سے ہدایت ہی حاصل نہ کی، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم پستی کی طرف آ گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال نے اس کی تصویر کھینچی۔ اللہ سے ایک دن اقبال نے عرض کر دی، یا اللہ یہ کیا وجہ ہے، ہم تیرا نام لیتے ہیں، ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، کیا تیرے نام کا عوض خاری ہے؟ اقبال کہتے ہیں آواز آئی، تم اپنے کرتوت بھی تو دیکھو، ہر کوئی مست مئے تنے ذوق آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ نام لیتے ہو جی ہم مولا علی حیدر کو مانتے ہیں جی، یہ نام لینے سے کچھ نہیں، سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ صرف نام لینے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، ادھر سے چینج کرو نا اپنے آپ کو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کہتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیر حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہمارا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، کیونکہ جو رائے ہوتی ہے کہتے ہیں ہماری اپنی ہے، بس ہم دوسروں کو ضرور بدلیں گے۔ یہ تصور جو آ گیا اس نے مسلمانوں کو زوال کی طرف مبتلا کر دیا۔ دوسرا، ہمارے زوال کی وجہ ہم نے دین کے اصولوں سے انحراف کر دیا۔ امت کے اندر جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں، جو ہماری بیس تھی، ہماری بنیاد تھی، جو ہمارے آبجیکٹو تھے، جس کی وجہ سے یہ امت کامیابی کی طرف گامزن رہی، ہم نے ان کو ترک کیا اور فروعی مسائل میں الجھا کر اپنی صلاحیتیں ساری ضائع کر دی۔ جو ہم نے اپنی ایبلٹی اور صلاحیتیں غیروں کے لیے یوز کرنی تھی، اور وہ ہم آپس میں یوز کری جا رہے ہیں، آپس میں ہی، تو امت زوال پہ چلی گئی۔ لوگوں نے جب منصب کے تقاضوں کو یکسر مسترد کیا، کسی نے کہا تھا قوم کو زوال پہ لانے کا کیا طریقہ ہے، کہا جی سارے ہی لیڈر پیدا کر دو، سارے ہی قائد بنا دو، وہ قوم تباہ ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ ہی کہے گا میں قائد ہوں، وہ کہے گا جی میں قائد ہوں، میں بڑا ہوں، وہ کہتے ہیں میں بڑا ہے، تباہ ہو جائے گی وہ قوم۔ یہی وجہ تھی کہ آج امت مسلمہ میں جس وقت سارے لیڈر بن گئے، سارے قائد بن گئے، کوئی کسی کے منصب کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، زوال ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں میں اللہ کی راہ میں ایک دن بڑا ہی رویا، پیش شب بخدا بگرستم زار، اللہ کی راہ میں بڑا ہی رویا، اور میں نے کہا چرا مسلمان را خارند و زارن، یا اللہ یہ مسلمان کیوں ذلیل ہو گئے؟ شب پیش خدا گریستم زار، اقبال کہتے ہیں میں رویا بڑا اللہ کی راہ میں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں مجھے آواز آئی تو نمی دانی، اقبال تو جانتا نہیں، این دلے دارند با محبوب نہ دارند، یہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن نبی کو مانتے کوئی نہیں ہے دل سے، بعض اوپر سے ہی۔ این دلے دارند با محبوب نہ دارند، دل رکھتے ہیں، دل میں محبوب خدا نہیں رکھتے ہیں۔
اقبال کہتے ہیں بس یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ قوم زوال پذیر ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک ہم قلبی طور پر وابستہ نہیں ہوں گے تو لازمی طور پر انحطاط اور زوال ہوگا۔ آج جب ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہم زوال میں آ گئے۔ اقبال کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جب ہر ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر مصر ہوگا تو لامحالہ طور پر وہ قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ یہی وجہ بنی کہ آج امت مسلمہ جو کبھی بام عروج پر تھی آج زوال میں مبتلا ہو گئی۔ اور اس مقام پر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا جوڑیں، دل سے مانیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انسان اس حد تک بڑھ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں اس کے رگ و پے میں ہو۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ ہر منصب کا تقاضا ہوتا ہے، جو منصب کے تقاضے کو پورا نہ کر سکے تو وہ اس منصب کا اہل ہی نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے خلاف ساری قوم کیا پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے، منصب کا تقاضا ہوتا ہے۔ والد گرامی کے کل شریف پر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تشریف لائے، خلیفہ کے بیٹے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جی ان کی زندگی یہی تھی، وہ ہمیشہ کہتے رہے میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ڈر کے باوجود انہیں بات حق کرنی ہے، اگرچہ وہ کسی کے بظاہر مزاج کے خلاف بھی ہو، لیکن بات وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرما دی۔ اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہوگا وہ ہمارے لیے فائنل اتھارٹی ہے۔ اگر کسی کے مزاج اس کے خلاف ہوتا ہے تو اس کا مزاج ہے۔ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ بات وہی ہو جو قرآن و سنت کے مطابق اور حق ہو۔ اسی لیے اقبال اپنی ذات کو خود پیش کر کے کہتے ہیں چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، فرماتے ہیں جب میں نبی پر درود پڑھتا ہوں از خجالت آب می گردد وجود، میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ درود پڑھ کے کیوں پانی پانی ہوتے ہیں جی؟ اقبال کہتے ہیں عشق می گوید اے محکوم غیر، میرے اندر سے آواز آتی ہے او غیروں کی محبتوں کے بت پالنے والے، کس زبان سے نبی کا نام لیتا ہے؟ عشق می گوید اے محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر۔ اقبال کہتے ہیں مجھے آواز آتی ہے کہ تو نام تو نبی کا زبان سے لے رہا ہے، تیرے دل میں تو غیروں کی محبتوں کے بت سجے ہوئے ہیں، کبھی مفادات کا بت، کبھی کسی کے ساتھ ریلیٹڈ کا، کبھی کسی سے مفاد کا، یہ تو بت سجے ہوئے ہیں۔ از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید اے محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر، تا ندارد از محمد رنگ و بو، از درود خود میالہ نام او۔ اقبال کہتے ہیں میرے دل سے آواز آتی ہے جب تک اپنے دل کو غیروں کی محبتوں سے پاک نہیں کر لیتا تو پھر اپنی ناپاک زبان سے میرے محبوب کا پاک نام بھی نہ لے، پہلے اس کو پاک کر پھر اس زبان سے نبی کا نام لے، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں دو نمبری چلتی نہیں ہے۔ یہاں جو دل میں ہوتا ہے اللہ کے نبی وہ بھی جانتے ہیں، یہاں دل کی پاکیزگی ہوگی تو زبان کی لذت بھی ملے گی اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بھی ملے گی۔ اس لیے میں نے پچھلے 3-4 دنوں سے تصوف پہ درس دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم ابھی تک ظاہری احکام تو پڑھ چکے ہیں، جب تک ہمارا باطن نہیں پاک صاف ہوگا، وہ چینج ہوگا، اس وقت تک نہ نماز کی حلاوت ہے، نہ عبادت کی مٹھاس ہے، نہ آپ کے عمل کے اندر کوئی خلوص نہ ہونے کی وجہ سے وہ مقام کسی درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شیخ ذوالنون مصری وہ ہیں ساری زندگی لوگوں نے ملامت کی، برا بھلا کا، گالیاں گلوچ سب کچھ، لیکن جب دنیا سے گئے تو 70 اولیاء کو سرکار کا دیدار ہوا۔ پوچھا پیارے آقا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ذوالنون مصری کا وصال ہو گیا، جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔
اب پتہ چلا لوگوں کو مرنے پر کہ ذوالنون مصری کون تھے. ساری زندگی لوگوں نے گالیاں دی, سنتے رہے وہ, کیونکہ اللہ والوں کا کام ہی ہوتا ہے. وہ بولتے کہتے ٹھیک ہے. شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو ان کی پیشانی پہ لکھ دیا گیا ھذا حبیب اللہ وقد مات فی حب اللہ. اس نے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا, اس نے موت بھی جو موت کو قبول کیا ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں قبول کیا ہے, ذات کے لیے نہیں. آپ فرماتے مجھے اخلاص ایک بڑھیا سے ملا. فرماتے میں حرم میں گیا تو ایک بڑھیا لاٹھی ٹیک کے جا رہی ہے, تو میں نے آگے بڑھ کے کہا اما جی من این جئتے, آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا من اللہ, اللہ کی طرف سے. اخلاص دیکھیے. کہتے میں نے فوراً کہا الی این, اما جی جا کدھر رہے ہیں پھر؟ کہا الی اللہ, اللہ کی طرف ہی جا رہے. آ بھی اللہ کی طرف سے, جا بھی اللہ کی طرف. انہوں نے کہا میں نے بڑھیا سے ان کا اخلاص کو دیکھ کر کچھ زیادہ راہ نکالا اور پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میرا عمل رب کے لیے ہے, اس کی جزا بھی مجھے پروردگار ہی عطا فرمائے گا. اخلاص جو ہوتا ہے اس کے اندر انسان کو دنیا کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہے, جب عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر رب قدوس کی رضا اور محبوب خدا کی رضا اور عدم رضا دیکھ کر اخلاص سے بندہ عمل کرتا ہے. اور اخلاص کی تعریف نہیں ہوتی, اخلاص عمل سے پہچانا جاتا ہے. یعنی انسان جتنا مرضی عمل کر لے وہ یہی کہے پروردگار میں تیری بارگاہ کا حق ادا نہیں کر سکا, یہ اخلاص ہے. اور پھر انسان عاجزی کے اس طرح عجز کے سانچے میں ڈل جائے کہ پھر پروردگار اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے اپنی بارگاہ میں انعام وہ عطا کرتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ جب عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اس کی جزا بھی رب ہی عطا فرماتا ہے. آج 27ویں شب ہے, آئیے ہم رات سے قبل اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور کوشش کریں رب کی بارگاہ میں اگر ہمارے ذمے کوئی حق باقی ہے اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں, اور پھر اس کی رضا اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے رب کو